اصول یعنی اصول دین کو میں صرف عدل کو جز کیوں قرار دیا گیا ہے؟ دیکھیں عدل کے اصل کو اصول دین کے اندر بعض مکاتب فکر نے شامل کیا ہے، بعض مکاتب فکر نے شامل نہیں کیا ہے، اور اس کو شامل کرنے کا مقصد جو ہے اصل میں اسی عدل کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے، جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر لیا تھا کہ اشاعرہ اور غیر اشاعرہ کا، امامیہ کا اور اسی طرح معتزلہ کا جو اختلاف ہوا عدل کی وضاحت و تشریح میں، کہ جس کی بازگشت عرض کیا حسن و قبح عقلی کی جانب جو ہے وہ پلٹتی ہے، اس کے اندر اختلاف کی وجہ سے جو ہے اس کو اصول دین کے اندر شامل کر لیا، اس لیے کہ بہت ساری دین کی باقی جو تعلیمات ہیں نا ان کا تعلق جو ہے وہ اسی عدل کے اثبات کے اوپر ہے۔ جب تک عدل الہی کو آپ ثابت نہیں کریں گے اس وقت تک انبیاء کرام کا مبعوث ہونا بھی ضروری ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت عادل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سعادت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ انبیاء کرام ہمیں سعادت تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت تک پہنچانے کے لیے قوانین دیے، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور باقی حج اور باقی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تصور رکھا کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت تک جائیں گے، جو برے ہوں گے وہ کیا ہے، وہ دوزخ تک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ عادل ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے قوانین بنائے ہیں، تو اس لیے عدل الہی کی اہمیت کے پیش نظر اس کو جو ہے اصول دین کے اندر ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، پھر میں مفتی محمد زاہد صاحب سے بھی وہی سوال کرنا چاہوں گا فری ول کے اوپر۔ کیا اس مسلمانوں کو یعنی اسلام کے تصور کے مطابق عدل الہی کی ذیل میں کیا فری ول دی گئی ہے انسانوں کو یا نہیں دی گئی؟ دیکھیں انسان جو ہے اللہ رب العزت کی جانب سے یقینی طور پر جب اللہ تعالیٰ نے خلق کر دیا، خلق کرنے کے بعد انسانوں کو مکلف بنایا بعض کاموں کے حوالے سے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ اس رستے پر چلیں، اس رستے پر نہ چلیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو ایک کام کا حکم دے دے اور اس کے بعد اس کو مجبور کر لے؟ ٹھیک ہے نا، انسان کو اللہ رب العزت نے اس کے اپنی حد تک اختیار دے دیا ہے، اور اسی اختیار کی بنیاد پر انسان اپنے ارادے سے یا نیک کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر کرے گا اجر ملے گا، اگر نہیں کرے گا اسے کیا ہے، سزا ملے گی۔ جنت اور جہنم کا جو کنسپٹ یہاں اسلام کے اندر موجود ہے اس کا صحیح معنی اور مفہوم اسی وقت سامنے آئے گا جب انسان کو اللہ رب العزت کی جانب سے مختار تصور کر لیا جائے، اور اگر انسان مختار اگر نہ ہو تو جنت اور جہنم کا تصور جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کے اوپر نعوذ باللہ